ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو جو بڑا سوشل میڈیا پر بھی شور ہے، نیشنل میڈیا نے تو اس بات کو اتنا زیادہ نہیں اٹھایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ پہ، جو ورچوئل کانفرنس تھی، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو نئی دعوت دی گئی۔ 40 ممالک کو دعوت دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ لیکن جو کیٹیگریز تھیں جن ممالک کو بلایا جانا تھا، ان میں پاکستان سر فہرست تھا۔ انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ کانفرنس تھی، اور بڑی ایک جو بات تھی کہ پاکستان اس سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ ایک خط کے ذریعے اطلاع دے چکا تھا، ریکویسٹ بھی کر چکا تھا امریکہ کو کہ وہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس کانفرنس، لیکن وہ نہیں بلایا گیا۔ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ اور پھر سی پیک کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آ رہی ہے۔ چائنا اور ایران کا ایک ایگریمنٹ تو ہوا ہے، لیکن وہاں پر کچھ ریمارکس اس طرح کے آئے ہیں، مختلف چینلز میں پلے اپ ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ایران ان ممالک میں شامل نہیں ہے جو ایک ہی ٹیلی فون کال پر اپنی خارجہ پالیسی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ چاہے کسی ایرانین ڈپلومیٹ نے کہا، کہلوایا گیا، 2-3 دن ہو گئے ہیں اس بات پہ، اور چائنیز بالکل خاموش ہیں۔ اور ویسے جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے بالکل جو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو جس طریقے سے جس تیزی سے وہ چل رہا تھا وہ اب ویسے نہیں چل رہا، اور بالکل ایک معاملات جو ہیں وہ ایک لل کی سی صورتحال ہے۔ اور اگر نظر دوڑائیں تو پچھلے بہت سارے عرصے سے کوئی ڈیلیگیشنز کی ایکسچینج بھی نہیں ہوئی۔ اگر کووڈ کی وجہ تھی تو ورچوئل یا ویڈیو لنک کے ذریعے ایکسچینجز ہو سکتی تھی، وہ بھی چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب معاملہ کیا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے؟ آج خط تو بھیجا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے سعودی عرب کے بادشاہ کو اور ولی عہد کو، اور ان کی تعریف کی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں، جو ٹریز لگا رہے ہیں، جو گرین سعودی عربیہ کی بات ہے۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اور پھر کیونکہ آپ بالخصوص وہاں پر انڈیا میں رہے، اور بڑا وہ ایسا ٹائم تھا جس میں بہت کچھ ہوا، ان کی بک بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، اور اس میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ سارے جو معاملات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ جو کلائمیٹ کانفرنس تھی، اس میں پاکستان کو نہ بلانا، جبکہ 5th پاپولس کنٹری ہے، اور پھر اس انوائرمنٹ کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے ان کے بہت سارے پروجیکٹس بھی ہیں کلین کرنے کے لیے۔ پاکستان کو بلین ٹری کا بھی منصوبہ تھا، اور بھی دوسرے منصوبے تھے، پاکستان ریکویسٹ بھی کر چکا تھا۔ تو یہ کیوں نہیں بلایا؟ جس طرح سے لوگ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ سنب ہے، ایک ڈپلومیٹک سنب؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا تو کلائمیٹ چینج پہ بڑا ایمفیسس رہا ہے، اور بلین ٹری ان کی پلانٹیشن، اور کافی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ UNGA میں بھی جب انہوں نے خطاب کیا 27 ستمبر، وہاں بھی انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی۔ تو اور پھر ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے، سارے جو گلیشیئرز ہیں ہمارے ہمالیاز میں، اس طرف آپ آ جائیے تو وہ بھی پگھل رہے ہیں، واٹر کرائسس ہے پاکستان میں۔ گو کہ ہم گرین گیس ایمیشنز میں ہمارا کوئی خاص رول نہیں ہے، ہم تباہی نہیں مچا رہے، لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس تباہی کو روکیں، اور ہمارا کنٹری تو ایک رول ماڈل ہو سکتا تھا دوسرے ممالک کے لیے۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے، جو میں اسے سمجھ سکا ہوں کہ اگلے 4 سال بائیڈن کی حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، دوسرا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اور کشمیر کا ایشو ہے، اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ جو US کے اندر ڈیسیشن میکنگ ہے، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے خلاف رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو ٹیم ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین امریکنز بہت ہیں۔ تو ہمیں اب تھوڑا سا، مجھے تو یہ اس سے تعجب بھی ہوا ہے، کیونکہ ہم تو یہ کلیم کرتے رہے کہ ہمارے اس وقت جو پالیسی میکنگ میں لوگ ہیں ان کا بڑے کانٹیکٹس ہیں، بڑا انفلوئنس ہے واشنگٹن DC میں، اور ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ تو میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال کافی مشکل گزریں گے US کے ساتھ۔ اچھا باسط صاحب، اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کریں تو اس وقت یہ جو انوائرمنٹ جو کونسل، یہ جو میٹنگ ہے کلائمیٹ کی، یہ جو کانفرنس تھی،
اس کو وائٹ ہاؤس ہی اس کو آرگنائز کر رہا ہے، اور جان کیری جو اس سے پہلے سینیٹر تھے، پھر امریکی صدارتی امیدوار بھی رہے، وہ اب انوائرمنٹ سیکٹری بڑے پاورفل اور بہت کلوز ہیں وہ جو بائیڈن کے۔